آج کی اس مجلس کا موضوع ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے گفتگو۔ میرے بھائی، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق پہلی قومیں جن مسائل میں الجھی ہوئی تھیں، اختلافات کا شکار تھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ یہ قرآن نے حضور علیہ السلام کا فرض منصبی بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے متعلق ہمیں اس پر چنداں دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی ایک قرآنی شخصیت ہیں، ایک ایسے آدمی ہیں اللہ رب العزت نے جن کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ کوئی مجہول آدمی نہیں، نامعروف آدمی نہیں، یا نامعلوم شخصیت نہیں، اور یہ بھی طے شدہ امر ہے، اس میں کسی بھی عقیدے کے لوگوں کا اختلاف نہیں کہ یہ شخصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے گزری ہے۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ آج بھی اس کی گواہی دنیا دینے کے لیے تیار ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق دو قومیں تھیں، ایک ان کے عقیدت مندوں کی، ایک مخالفین کی۔ عقیدت مند اس حد تک عقیدت میں آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے آپ کو الہ بنانا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور جو آپ کے مخالفین تھے وہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے، آپ کے حسب اور نسب پر انہوں نے اعتراضات کیے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت کیا، اس وقت مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، نجران میں نصارہ تھے، اور مدینہ کے اندر یہود تھے۔ ان تینوں قوموں کے ہم عقائد کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کے متعلق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا اعلانات کیے۔ اس ضمن میں ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کی جو چیزیں صحیح تھیں، رحمت عالم نے، قرآن مجید نے ان کو اور زیادہ منقع کر کے قابل عمل ہونے پر مہر لگائی، اور جو چیزیں غلط تھیں ان کی تردید کی۔ اس پر میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا، چند مثالیں عرض کیے دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، یہ عمل صحیح تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کے زائرین حضرات کو پانی پلاتے تھے، جسے سقایت الحاج کہا جاتا ہے، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی غلو میں آ کر کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے، یہ بات بیہودہ تھی، اسلام نے، قرآن نے، شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ انہوں نے بتوں کو بیت اللہ میں سجایا ہوا تھا، اسلام نے، قرآن نے اس کی مخالفت کی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اب ہم آتے ہیں عیسائی حضرات کی طرف، مسیحی دوستوں کی طرف کہ ان کے عقیدے کیا تھے۔ ایک ان کا عقیدہ تھا کہ وہ تثلیث کے قائل تھے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ ایک ان حضرات کا عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی دو وجہ سے تردید کی۔ ایک تو یہ کہا کہ کیا زمین و آسمان پھٹ پڑے اس الزام سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے جھنجھوٹوں سے پاک ہے۔ مسیحی حضرات کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کیسے اٹھایا گیا، اس کی ابتدائی صورت میں تو آج بھی مسیحی حضرات کا اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا لیکن زخمی ہو گئے، اتار لیا گیا، وہ سمجھے کہ مردہ ہیں، اتار لیا گیا، قبر میں رہے، 3 دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی موت واقع ہو گئی تھی، دوبارہ اللہ نے زندہ کیا اور پھر آسمانوں پر بھیجا۔ لیکن نتیجہ کے اعتبار سے سبھی مسیح حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے، ایک فرد کو اس سے اختلاف نہیں مسیح حضرات میں سے کہ اس وقت اب کتابوں کی روح سے کہ اس وقت حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ جب یہ بات طے ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآنی شخصیت ہیں، جب یہ بات طے ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، جب یہ بات طے ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بنتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے قومیں جن مسائل میں اختلاف کا شکار تھیں، رحمت عالم آ کر ان کے لیے سوائے سبیل کو، صراط مستقیم کو قائم کریں۔ جب یہ مسئلہ موجود ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پر، اور اس کے مقابلہ میں دوسرا فریق جسے یہودی کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ بڑے یقین کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالا۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ اب یہ دونوں فریق یہود ہوں یا نصارہ رحمت عالم سے پہلے کے طبقے ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ رحمت عالم کا فرض منصبی ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے وقت جو اختلافات ہیں آپ ان کو ختم کریں۔ تو آئیے ہم قرآن اور سنت کے دروازے پر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا رحمت عالم نے اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا یا نہیں۔ کوئی مسلمان بھی نہیں کا تصور تو نہیں کر سکتا، تو یقیناً ادا کیا تو وہ ادا کیا تو اس کی کیا صورت تھی۔ سو میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن مجید اول سے آخر تک آپ کھنگال لیں۔ مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا یا نہیں، اس مسئلے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر جاتے تو بھی دیکھیں، نبی جو کام کرنے کا حکم دے وہ بھی شریعت، نبی کے سامنے جو کام ہو نبی اس پر چپ رہے وہ بھی شریعت۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور آپ اس پر خاموش رہ جاتے، تردید نہ کرتے، تو یہ بھی دلیل تھی اس بات کی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کا رفع سما کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چپ رہنا تو درکنار، قرآن بھی بولا، پیغمبر اسلام بھی بولے، اور انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ بر رفعہ اللہ، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اب ہم قرآن مجید کی یہ سورہ چھٹا پارہ ہے، سورہ کی یہ آیات مبارکہ ہیں، 157 سے لے کر 159 تک 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پہلا بات تو یہ کہی گئی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی یہ کہتے تھے ان کے قول کو نقل کیا گیا۔
وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ وہ یہ کہتے تھے بڑے یقین کے ساتھ کہ تحقیق ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا۔ میرے واجب الاحترام بھائی ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں قرآن مجید میں، تو اس میں یہ ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پہلی آیات یہ ہیں، اور آگے ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، آگے ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ۔ اس رکوع میں یہودیوں کے ملعون ہونے کے اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے ملعون ہونے کے اسباب کی قرآن مجید نے دو طرح پر تقسیم کی ہے کہ بعض ان کے اقوال تھے، بعض ان کے افعال تھے۔ بعض وہ باتیں بناتے تھے کہ ہم نے یہ کیا وَبِقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَقَوْلِهِمْ آگے پیچھے ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بعض ان کے افعال ذکر کیے، بعض ان کے اقوال ذکر کیے۔ یہاں پر قرآن مجید وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ اگر واقعہ میں انہوں نے قتل کیا ہوتا تو قرآن قول میں ان کا ذکر نہ کرتا، اقوال میں نہ لاتا، اس کو افعال میں لاتا۔ وَقَوْلِهِمْ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ فعل قتل سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سرے سے واقع نہیں ہوا۔ اچھا بھائی، اگر وہ واقع نہیں ہوا تو پھر ہوا کیا؟ قرآن مجید نے جس زور کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ انا قتلنا یہ دو ضمیریں لائیں، آگے عیسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، پھر ان کا نام، پھر ان کی ولدیت، پھر ان کا مقام اور منصب، یہ اتنی جو ہے وہ اپنا اتنی شرائط کے ساتھ اور اتنی تاکیدوں کے ساتھ وہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ رب کریم کے کرم کے قربان جائیں کہ جتنی شدت کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نقل کی، اس کی تردید کی۔ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا۔ بھائی ایک قتل تو فعل حسی ہے، ایک آدمی کو قتل کرے سامنے تڑپا ہوا نظر آتا ہے، کوئی یہ مانوی چیز تو ہے نہیں، کہ یہ رومانوی چیز تو ہے نہیں، نہ مانوی نہ رومانوی۔ تو جب وہ مسیح قتل نہیں ہوئے تو وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا؟ دوستو آگے قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ولیکن کے ساتھ کہ شبہ لہم، وہ ان پر حالت مشتبہ کر دی گئی، وہ شبہ میں ڈال دیے گئے۔ کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے جس وقت وہ اکٹھے ہوئے، جس مکان میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محصور تھے، اس کا گھیرا کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھلوانے کے لیے ایک آدمی کی خدمات لی گئیں، اسے یہودا اسخریوتی کہتے ہیں۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ذمہ پروگرام یہ تھا کہ آپ کی آواز مانوس ہے، جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے سیدنا مسیح علیہ السلام آپ کی آواز سن کر دروازہ کھول دیں گے، ہم دروازہ کھلتے ہی جو ہے اس پر پل پڑیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آنن فانن قتل کر دیں گے۔ اب یہ جس وقت وہاں پر گئے دروازہ کھلا، ان دروازہ کھلنے کے ساتھ جو ہی داخل ہوئے، یہ شخص داخل ہوا، حق تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچاؤ کے دو انتظام کیے۔ ایک یہ کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا سیدنا جبریل امین کو بھیج کر، اور دوسرا اہتمام یہ کیا کہ یہ جو آدمی آیا تھا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھلوایا تھا، اس آدمی پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے ولیکن شبہ لہم۔ اب آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی پر آنن فانن کسی کی شبیہ ڈال دی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل پلاسٹک سرجری کے عمل نے
بہت سارے دشمنوں کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب مہیا کر دیا ہے۔ قرآن اور سنت کے حوالے سے تو ہمارے لیے کوئی اشکال نہیں۔ قرآن مجید کی نص قطعی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گئے فرعون کے مقابلہ میں، تو فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں وسیاں ڈالیں، تو ان کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضرت یہ لکڑی کی سوٹی۔ فرمایا اسے ڈالیں، تو سوٹی کے ڈالتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے سانپ بنا دیا۔ جو خدا ایک لکڑی کو آن واحد میں اس کی شکل تبدیل کر کے لکڑی سے اسے زندہ سانپ بنا سکتے ہیں، اگر اس خدا نے صرف شبیہ کو تبدیل کر دیا تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی اشکال نہیں۔ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں پر ہمارے دوست اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ اس آدمی پر شبیہ کیوں ڈالی گئی؟ اب میں یہاں پر ایک وضاحت عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کا موضوع ہے کہ وہ آدمی کون تھا، مخالف تھا یا موافق۔ قرآن نے اتنی بات کہی کہ وہ قتل نہیں ہوئے۔ سوال پیدا ہوا کہ قتل نہیں ہوئے تو انہوں نے کیوں کہا تھا انا قتلنا؟ اس کا قرآن نے جواب دیا ولیکن شبہ لہم، کہ ان کو شبہ ڈال دیا گیا۔ وہ کون تھا پھر جو قتل ہوا؟ اب اس کے لیے ہماری تفسیر کے اندر دو رائے ہیں، اور یہ دو رائے کا ہونا ہمارے مفسرین حضرات کی کمال دیانت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تو لا محالہ ہمیں سابقہ کتابوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم سابقہ کتابوں کو دیکھتے ہیں تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی لکھی ہوئی ہیں یا ان کی طرف منسوب ہیں، وہ ان میں دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو ہمارے مفسرین نے دونوں روایتوں کو لے لیا، کسی نے کسی کو پسند کیا کسی نے کسی کو، تو یہ تفسیر میں اختلاف نہیں ہے، یہ مفسرین کی کمال دیانت کا عالم ہے۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ وہ آدمی کون تھا۔ سو میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی درخواست کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو آدمی تھا، جن لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، تو اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسمانوں پر جانے سے پہلے، میں یہ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی ذات میں سے وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے ساری زندگی گھنے سائے میں آرام نہیں کیا۔ جس شخص نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا کوئی باریک کپڑا نہیں پہنا، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر چلتے تھے، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا مکان سر چھپانے کے لیے مکان نہیں بنایا، جس شخص نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا شادی نہیں کی، یہ اللہ رب العزت کے اتنے مقبول ترین بندوں میں سے تھے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اتنے مظلوم نبی کہ جب پیدا ہوئے تو بھی دشمنوں نے ان پر اعتراض کیا، جب جوان ہوئے تو ان کے قتل کے در پے ہوئے، حق تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا، تو جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان کے غلو کیا، اور غلو اس حد تک کہ جس پیغام توحید کو وہ لے کر آئے تھے انہوں نے اس کو مسخ کرنا شروع کر دیا، اور دشمنوں نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ ان کی والدہ کے متعلق بھی بہت ہی نازیبا کلمات کہے۔ یہ اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر دے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو، کہ ساری مسیحی امت مل کر بھی قیامت کی صبح تک قرآن کا اور پیغمبر اسلام کا یہ احسان نہیں اتار سکتی کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہونے والے ایک ایک اعتراض کو دھویا، صفائی کے وکیل کی طرح میدان کے اندر کھڑے ہو کر اس کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا، میں مریم کے متعلق اعتراض کیا، انا لک ھذا، یہ بچہ آپ کہاں سے لائیں؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، یہ تو کہاں سے لائی؟
قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جس وقت ان پر یہ اعتراض ہوا تو رب کریم نے پہلے مئی مریم کو کہہ دیا تھا کہ یہ اعتراض ہوگا، اور وہ تو ڈر کے مارے کہہ رہی ہیں کہ کنت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ میں آج کے اس دن سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، میرا نام و تذکرہ تک نہ ہوتا، کہ میں شادی ہوئی نہیں، بغیر شادی کے بچہ لے کر جاؤں گی قوم کے پاس۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے مئی مریم کو کہا کہ مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کو لے کر جائیں، اعتراض دشمن کریں گے، صفائی کا انتظام ہم کریں گے، آپ اطمینان رکھیں، جواب ہوگا۔ چنانچہ یہ گئے تو انہوں نے مئی مریم سے پوچھا کہ یہ بچہ انالا کے ھذا، وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے تو آج کے دن روزہ رکھا ہے، فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے تو کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا خوب، ایک بغیر شادی کے بچہ لائیں۔ دوسرا ہم پوچھتے ہیں یہ کیا، تو صفائی میں کہتے ہیں میں نے بولنا ہی نہیں۔ انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ رب کریم کے کرم کو دیکھیں کہ بولنے کے چھوٹا معصوم بچہ جو عموماً بولنے کی مدت نہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بلوایا، انی عبداللہ، میری ماں کے اوپر الزام لگانے والوں، میں تو اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اللہ کی آیات میں سے ہوں، اللہ کا کلمہ ہوں، ان کی نشانیوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اس کا جواب ہو گیا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، قرآن مجید نے اس مئی مریم کے متعلق الزام لگانے والوں کو ایک ہی جواب دیا، اور وہ اس کے علاوہ ہے وَقَانَ أُمُّهُ صِدِّیقَةً، کہ ان کی مریم جو ہیں وہ بہت ہی پاک دامن سچی کھری عورت تھیں۔ تو یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا چلتے ہوئے میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ جو بحثیں بہت زیادہ اس کی وقت کی تقاضی ہیں، میں نے اسے سمیٹنا ہے۔ ایک آگے چل کر ایک ایسا میدان آ جاتا ہے، ایک ایسا چوک آ جاتا ہے کہ جہاں پر یہودی اور قادیانی دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ یہودیوں نے بھی مئی مریم پر بہتان لگائے تھے، اور مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی، اور الزام بھی اس حد تک کہ اس نے اپنی کتاب کا نام ہے انجام آتم، اس کا ضمیمہ، اس کا صفحہ 11 کے حاشیہ پر لکھا، ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 11 پر مرزا غلام محمد نے لکھا کہ مسیح علیہ السلام کی 3 نانییں اور دادییں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ تو جو کچھ یہودی کہتے تھے وہی اس شخص نے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ان کے اپنے الزام کی لپیٹ میں ان کے پورے خاندان کو لے لیا۔ اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس لفظ پر بھی، غلام محمد کی اس عبارت پر بھی توجہ کریں کہ اس انسان نے یہ جو کہا کہ ان کی نانیاں اور دادیاں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دادی اس آدمی کی ہوتی ہے جس کا دادا ہو، دادا اس آدمی کا ہوتا ہے جس کا باپ ہو۔ تو یہ جو دادیوں کا ذکر کر رہا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ مسیح بغیر باپ کے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی ایک تیر کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص، اس کے متعلق یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کی دعوت کی اور ان سے پوچھا، ان کو کہا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو آج میری جگہ پر پھانسی پائے اور کل قیامت کے دن میرا رفیق بنے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے اسے فرمایا بیٹھ جا۔ دوسری دفعہ یہی اعلان کیا تو وہی کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری دفعہ اعلان کیا تو پھر وہی آدمی کھڑا ہوا، آپ نے اسے فرمایا بہت اچھا۔ تو اس آدمی پر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ڈالی گئی، یہ آپ کا مخلص حواری تھا۔ ایک اہل کتاب کی روایات یہ ہے، اور ایک اسی کے حوالے سے ہمارے محدثین حضرات نے اور مفسرین نے بھی لیا۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا، وہ آپ کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ 30 جو ہے وہ ٹکوں کے اوپر بک گیا تھا، سمجھوتا ہو گیا تھا، وہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا تھا کہ میں جاتا ہوں، دروازہ کھلاتا ہوں، تم آؤ تو مسیح علیہ السلام پر حملہ کر دو۔ تو اس آدمی پر شبیہ ڈالی گئی۔ میں نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ یہاں پر قادیانی دوست ایک اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ کہ مسیح کی جگہ اگر کوئی اور آدمی قتل ہوا تو یہ تو ظلم ہے۔
میں اس ظلم کا جواب سمجھانے کے لیے یہ دو چیزیں لانا چاہتا تھا کہ اگر تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا دشمن، جیسا کہ مخالفین کی کتابوں میں آتا ہے، تب تو وہ مسیح کو قتل کرانے کے لیے گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جو کنواں مسیح کے علیہ السلام کے لیے کھودنا چاہتا تھا وہ اس کنویں کے اندر خود گرا، اور وہ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا حواری تھا تو وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو اس نے داؤ پر لگایا، تو اپنے نبی کی جان بچانے والا یہ سعادت مند ہوتا ہے، نہ کہ اعتراض کے لائق۔ تو دونوں صورتوں میں قادیانی حضرات کا یہاں پر اعتراض چلتا نہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ اچانک کیسے ہو گئے، تو اس کی اچانک شبیہ کیسے ڈال دی گئی، تو اس کا میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر ذکر کیا۔ قرآن کے نص قطعی کے ساتھ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کا حوالہ دے کے کہ یہ تو بات کوئی بعید نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف۔ دیکھیے قرآن مجید نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ قتل کا اور صلب کا فعل جو ہے، آپ حضرات اہل علم ہیں کہ جیسے ہم ایک جملہ بولیں ما ضربوہ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے تھوڑا تھوڑا مارا، پورا نہیں مارا، بلکہ اس سے ضرب مطلق کی نفی مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وما قتلوہ میں قتل مطلق کی نفی ہے، وما صلبوہ میں صلب مطلق کی نفی ہے، کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر سرے سے فعل قتل واقع ہی نہیں ہوا۔ وہ قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے، اس سے اللہ رب العزت بچانے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کر کے کہا کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ایک خفیہ تدبیر مسیح کے متعلق دشمنوں نے کی، ایک خفیہ تدبیر مسیح کے متعلق رب کریم نے کی۔ دشمنوں کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی۔ دشمن مسیح کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے اور اللہ مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جانا چاہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت کی تدبیر کامیاب رہی اور دشمن کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں۔ یہاں پر کہا گیا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ پھانسی پر، ولکن شبہ لہم ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن۔ آگے قرآن نے پھر کہا وما قتلوہ یقیناً، جس زور کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے انا قتلنا، قرآن نے کہا وما قتلوہ یقیناً۔ اب اگر وہ قتل بھی نہیں ہوئے، پھانسی پر بھی نہیں دیے گئے، تو ہوا کیا؟ قرآن نے اس کو بیان کر کے کہا بر رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ جو الیہ کا لفظ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یہ آپ حضرات کی بہت زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ یہ چیز میری طرف اٹھائی گئی، تو جہت سے مراد اس وقت آسمان ہوتی ہے۔ جیسے ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ کی طرف نیک اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا بے خوف ہو تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ تو اس سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ جب کہا جائے گا کسی چیز کا کہ فلاں چیز کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو اس سے مراد آسمان ہوگا کہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اور یہ قرآن مجید کا منشا ہے۔ ہمارے جو فریق مخالف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اٹھایا۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ کس طرف اٹھایا؟ انہوں نے کہا آسمان کی طرف۔ میں نے کہا کہ پھر آسمان کا لفظ اختلافی چیز نہ ہوا؟ آپ کے نزدیک بھی جو چیز اٹھائی گئی آسمان کی طرف اٹھائی گئی، ہمارے نزدیک بھی جو چیز اٹھائی گئی آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ جہت رفع میں اختلاف نہ ہوا، مرفوع میں اختلاف ہوا کہ وہ چیز اٹھائی کیا گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں روح اٹھائی گئی، ہم نے کہا کہ اپنا جسم اٹھایا گیا۔ اب روح اٹھائی گئی یا جسم، اس کا قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ جو چیز اٹھائی گئی آسمانوں کی طرف اٹھائی گئی۔ اور میرے واجب الاحترام آگے آ جائے گی، فرمایا کہ بر رفع اللہ
اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. اب میں آپ دوستوں کی یعنی آسمان کی طرف. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جسم کو اٹھایا یا روح کو، اس پر توجہ کریں. ایک ہے لفظ وما قتلوہ، دوسرا ہے وما صلبوہ، تیسرا ہے ما قتلوہ یقیناً، چوتھی ضمیر ہے بر رفعہ اللہ، کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ ان کو پھانسی پر چڑھایا، نہ یقیناً اس کو قتل کیا، بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. یہ تین ضمیریں ساری دنیا کے لوگوں کا یقین ہے اس بات پر کہ تین ضمیریں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، جو مجموعہ ہیں روح اور جسم کا. اس لیے کہ فعل قتل کبھی روح پر واقع نہیں ہوا کرتا. فعل قتل کبھی روح پر واقع، آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کی روح کو قتل کر دیا گیا. فعل قتل ہمارا ہمیشہ جسم پر واقع ہوا کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس جسم مسیح کو وہ قتل نہیں کر سکے، جس جسم مسیح کو وہ پھانسی نہیں دے سکے، جس جسم مسیح کو یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، اسی جسم مسیح کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھایا. اب یہ مسئلہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، آگے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی حکمتوں والے. اس پر بھی آپ حضرات توجہ کریں. ایک چیز ہوتی ہے کثیف، ایک چیز ہوتی ہے خفیف. آپ حضرات جانیں گے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بھاری پن ہوگا اس کا مرکز یہ دنیا ہے. ہر وہ چیز جو لطیف ہوگی اس کا مرکز اوپر ہے. اس کو آپ حضرات یوں سمجھیں کہ آپ حضرات مثال کے طور پر ہوا، اس کا یہ لطیف چیز ہے، اس کا مرکز اوپر ہے. آپ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں بڑا طاقت والا ہوں، کیسے کہ میں نے ہوا کو گیند میں بند کیا اور گیند کو 100 فٹ پانی کے نیچے میں لے گیا، میں بڑی طاقت والا ہوں. اس کا کام واقعتاً بڑی حکمت کا ہے کہ گیند جس کے اندر ہوا ہو وہ گیند کو پانی کے اوپر رہنا چاہیے، اس ہوا کو جس کو اوپر رہنا چاہیے اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے وہ نیچے لے گیا. واقعتاً یہ طاقت کا کام ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے جی جناب میرے کمال کو دیکھو کہ میں نے وہیں 100 فٹ نیچے پانی میں گیند کا منہ کھولا تو وہ ہوا کو اوپر بھیج دیا، وہ پانی کو چیرتی ہوئی اوپر آ گئی. بھائی تیرا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ یہ لطیف چیز تھی، لطیف چیز کا مرکز اوپر ہوتا ہے. اس نے خود بخود اوپر آنا تھا. 100 فٹ نہیں 10,000 فٹ بھی نیچے لے جا کر اگر تم اس ہوا کو چھوڑتے تو اس نے پانی کو چیر کر باہر آنا تھا، اس لیے کہ اس کا مرکز ہی اوپر تھا. دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب میرے کمال کو دیکھو کہ نیچے اینٹ پڑی تھی، میں نے اس کو اوپر پھینکا تو 7ویں منزل پر ایک منزل کی جو چھت ہے اس کے اوپر اینٹ جا پڑی، میں بڑی طاقت والا. اس کی واقعتاً کمال ہے کہ ایک اینٹ جو کثیف چیز تھی جس نے یہاں پر رہنا تھا اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اس نے اوپر بھیجا، یہ کمال ہے. تیسرا آدمی کہتا ہے کہ جناب میرے کمال کو دیکھو کہ میں نے جو ہے اینٹ کو 7ویں منزل سے نیچے پھینک دیا. میاں 7ویں منزل سے ایک اینٹ نہیں 10,000 ٹن بھی اگر تم جو ہے وہ کسی جیک کے ذریعے اس کو نیچے پھینکتے تو اس نے تو نیچے آنا تھا، اس لیے کہ اس کا مرکز نیچے ہے. قرآن کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. اگر روح کو لے کر گئے تو روح نے تو اپنے مرکز کی طرف خود بخود جانا تھا. اللہ کی طاقت کے یہاں ذکر کا کیا کمال ہے. فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، کہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں. وہ جو جسم مسیح جو جس کا تقاضا تھا کہ اس نے یہاں پر رہنا تھا اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اللہ لے جا رہے ہیں. فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، کہ میں بڑی طاقت والا ہوں کہ اس جسم مسیح کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اوپر لے جا رہا ہوں. یہ عزیزہ کا لفظ بھی یہ بتاتا ہے. آگے کیوں لے کر گئے؟ فرمایا حکیمہ، یہ تو میری حکمت کی باتیں ہیں، تم کون ہو اس میں مداخلت کرنے والے. آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر گئے تو وہاں پر رہیں گے. فرمایا نہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایک ایسا وقت آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا پر واپس آئیں گے
اور اس وقت اہل کتاب میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ان کی موت سے پہلے. وہ سارے اس وقت کے اہل کتاب سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی شاہی ہوگی. اب ان آیات یہ نص قطعی ہیں آیات مبارکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کے لیے. اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اور بھی آیات ہیں، جیسے کہا گیا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. یہاں پر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول کے اندر تھے کہ ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 وعدے کیے. ان 4 وعدوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے. یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ و مطہرکا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، کہ میں آپ کو اپنے قبضے میں لوں گا، آپ کا رفع کروں گا. یا اللہ میرے جانے کے بعد میرے کیوں لے جائیں گے؟ و مطہرکا من الذین کفروا، ان کفار سے آپ کو پاک کروں گا، آپ کے قریب ان کو نہیں آنے دوں گا. میرے جانے کے بعد میرے حواریوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. یہاں پر جو ہے یہ متوفی کا لفظ، اس کو ہم کسی لمبی چوڑی بحث میں لے جانے کی بجائے ہم چلتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر، جنہیں قادیانی بھی صدی کا مجدد مانتے ہیں. حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التوفی جنس تحتہ انواع، کہ توفی ایک جنس ہے، اس کے کئی انواع ہیں. بعض توفی نیند کے ساتھ بھی ہوتی ہے. نیند اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی انسان کو پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے کہ بے سود انسان پڑا ہے، یہ اب رب کریم کی رحمت کے سہارے اللہ تعالیٰ، یہ آدمی اب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. نیند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، توفی رفع کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور توفی کبھی موت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر ایک جگہ پر توفی موت کے معنی میں آیا ہے اور کوئی لال بجھکڑ آدمی اس ایک موت کے معنی کو لے کر ہر جگہ اس کا معنی موت کرنے لگ جائے تو کبھی بھی یہ اپنا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھے گا. اور اگر دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کرنے والے حضرات کا موقف یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کے حقیقی معنی کو لاتے ہیں. اگر حقیقی معنی نہ ہو سکتے پھر مجازی معنی کو لیا جاتا ہے، اور مجازی معنی وہاں پر لیا جاتا ہے جہاں حقیقی معنی لینا متاثر ہو. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اب ہمیں اہل لغت کے دروازے پر جانا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس توفی کا حقیقی معنی کیا ہے. ہم نے لغت کے دروازے پہ گئے تو سارے اہل لغت یک زبان ہو کر بول پڑے کہ توفی کا معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا اپنے قبضے میں لینا. جیسے ہے اوف المکیال کے تم جو ہے وہ اپنا ناپ تول پوری کیا کرو، اوفو بالعہد تم وعدہ پورا کیا کرو. یہ اس کا معنی ہے پورا کسی چیز کو اپنے قبضے میں لینا. میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے گھیرا ہوا ہے مسیح علیہ السلام کو، وہ پکڑنا چاہتے ہیں مسیح کو اور قتل کرنا چاہتے ہیں مسیح کو. اس وقت اللہ مسیح علیہ السلام سے وعدہ کر رہے ہیں. ہمیشہ ماحول کو ترجمے کرنے میں بڑا مقام حاصل ہوتا ہے. یہاں یہ آپ کے خطیب صاحب کا دفتر ہے، میں باہر سے آیا، میں دروازہ کھول کے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خطیب صاحب کہاں ہیں. دفتر خطیب صاحب کا، مسند ان کی، دروازہ ان کا، سائن بورڈ ان کا، نام پلیٹ ان کا، اور میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے آ کر یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ خطیب صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی انتظار کریں ہمارا شعر ابھی آتا ہے. اب یہ جو شعر کا لفظ انہوں نے بولا، اس سے مراد وہ اپنا پنجے مارنے والا، ناخنوں والا، چیر پھاڑ کرنے والا آدمی مراد نہیں. یہ سارے کرینے بتا رہے ہیں
میرا آنا پوچھنا، ان کا مسند کا خالی ہونا اور میرا سوال کرنا، اس کے جواب میں ان کا کہنا کہ ہمارا شعر آ رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد ایک بہادر آدمی ہے، یہ اپنے خطیب صاحب کو شعر کہہ رہے ہیں۔ اب اس ماحول کو دیکھیں کہ اس ماحول میں حقیقی معنی چلنا چاہیے یا مجازی۔ میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ لوگ سیدنا مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے در پے ہوئے، اس وقت اللہ نے مسیح علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا بے فکر رہیں، آپ پورے کے پورے ہمارے قبضے میں ہیں، ہماری رحمت کا سایہ آپ کے ارد گرد ہے، آپ ہمارے قبضے میں ہیں۔ یا اللہ، اس قبضے کی شکل میں آپ کے قبضے میں، ہم آپ کو پورا لیں گے، آپ کا رفع کریں گے، ایسا کریں گے کہ دشمن دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یا اللہ، یہ کیوں؟ مطہرک من الذین کفروا، میں ان کے ناپاک ارادوں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ یا اللہ، میں تو چلا گیا، میرے جو ساتھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، آپ کو بھی اٹھاتا ہوں، ان کو بھی غلبہ دوں گا، اور یہ آپ اطمینان رکھیں۔ یہ متوفی کا لفظ، یہ جتنا ترجمہ کیا ہے یہ میں نے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر کہنی بے جا نہیں ہوگی کہ قادیانی دوست جب کبھی حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلہ پر، ختم نبوت کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں نہ ترجمے کرنے کا اختیار دیا جائے نہ ہم ترجمے کا اختیار لیتے ہیں۔ اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جب وہ کسی آیت کو پیش کریں، جو وہ ترجمہ کریں گے میں اس سے اختلاف کروں گا، میں ترجمہ کروں گا وہ اختلاف کریں گے، تو آسان صورت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کے آنے پر جھگڑا ہوا، اس سے پہلے امت کے جو حضرات ہیں ان پر تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اس لیے جس آیت کو میں پیش کروں میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ اپنے بزرگوں کے ہاں دکھاؤں کہ فلاں صدی میں اس بزرگ نے یہ ترجمہ کیا، فلاں صدی میں یہ، فلاں صدی میں یہ، فلاں صدی میں یہ۔ میرا ترجمہ ان پہلے محدثین والا، مفسرین والا، مجددین والا ہے تو سر آنکھوں پر یہ ترجمہ صحیح، اور اگر میرا فریق مخالف بھی اس کا ترجمہ پہلی کتابوں میں وہ دکھا دے اور وہاں مل جائے تو ان کا بھی ترجمہ صحیح ہوگا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنے 1400 سال میں غلام احمد قادیانی کے آنے سے پہلے ایک بھی قابل ذکر مفسر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل نہیں، ایک بھی مفسر نے اس کا معنی جو ہے، بعض حضرات نے اس کا معنی موت کے معنوں میں کیا، لیکن اس لیے کہ یہ توفی کا لفظ موت کے معنوں میں بھی آتا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ نیند کے ساتھ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت موت طاری کر دی گئی، کچھ عرصے کے بعد زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آسمانوں پر لے جانا تھا، ان پر نیند طاری کر دی گئی کہ اوپر جانا ہے آپ کو وحشت نہ ہو، ان پر نیند طاری کی گئی، نیند آنکھیں بند یہاں کی تھی، کھولی جا کر آسمانوں پر، انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ یہ کوئی ترجمہ ہمارے مخالف نہیں، ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ جتنے محدث اور مفسر ہیں نتیجے کے اعتبار سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر مانتے ہیں یا نہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ اس وقت زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ کسی کے لفظ کو دیکھیں گے وہ کہہ دیں گے دیکھو جی یہ ترجمے میں اختلاف ہو گیا۔ بھائی یہ ترجمے میں اختلاف نہیں، یہ تو مفسرین حضرات کی کمال دیانت ہے کہ ایک لفظ کے جتنے ترجمے ہو سکتے تھے انہوں نے سب ترجموں کو بیان کر کے ان کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ جو سب سے زیادہ قابل قدر چیز تھی تم اسی کو بیکار روڑا ثابت کر رہے ہو کہ مفسرین نے یوں کیا۔ میرے بھائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، جب وہ شام کے علاقے میں جایا کرتی تھیں تو ایک پہاڑ کے اوپر بہت ہی، یہ ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، وہاں پر جا کر نفل پڑھا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ سے مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔
میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں اسی کے ضمن میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک لفظ یہ بھی کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے ہاں مسیح علیہ السلام کی مثال آدم جیسی تھی۔ آدم بھی بغیر باپ کے، ماں باپ کے پیدا ہوئے، مسیح بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت کو پیدا کیا گیا، ادھر فقط عورت سے مسیح کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے، یہ زمین سے آسمانوں پر جا رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کر کے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر روح اللہ بھی کہا گیا ہے، روح منہ بھی کہا گیا ہے، اور روح کا تو مرکز ہی اوپر ہوا کرتا ہے۔ اگر مسیح آسمانوں پر گئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ قرآن مجید نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ کی طرف نیک کلمات اٹھائے جاتے ہیں۔ بھلے لوگوں، اگر آپ کے میرے نیک کلمات اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ نے اپنے کلمے کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اس کے اندر کیا اشکال ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ، اور ایک آیت میں کہا گیا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، میرے ماں باپ روح و جسم قربان وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت قتادہ جیسے مفسرین صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے، جس وقت وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات زیر بحث نہیں تھی، ان کا جو ہے وہ آسمانوں پر جانا رفع زیر بحث تھا۔ رفع کو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب اگر آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اس کے لیے نزول کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نزول یہ فرع ہے رفع کی۔ جب قرآن نے ایک کو نص قطعی کے ساتھ بیان کیا، دوسرے کو اشارت النص کے ساتھ بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا سید انور شاہ کشمیری، ان کے حکم پر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کتاب مرتب کی، اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ اس میں 112 صحیح احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع نزول اور ان کے حیات سے متعلق ہے۔ کنز الاموال میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، واللہ ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس سے کہ اے ابن عباس، اللہ کی قسم میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا آسمانوں سے نازل ہوگا۔ اس میں نام کی بھی صراحت ہے، والدہ کے نام کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ حضرات حیران ہوں گے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یکن بینی و بینہ نبی، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد میں ہوں۔ انہ نازل، وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے۔ ان کی جگہ کوئی قادیان میں مغل بچہ کھڑا ہو کر کہے کہ ان کی جگہ میں ہوں۔ نزول سے مراد پیدائش ہے۔ آسمانوں کا تذکرہ کیا، آسمانوں پر جانے کے تذکرے قرآن نے کیے، واپس آنے کے تذکرے محمد عربی نے کیے، قرآن نے بھی اس پر کہا۔ تو حضور قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں انہو نازل، وہی عیسیٰ تم میں نازل ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کوئی اور عیسیٰ نہیں، کوئی مثالی عیسیٰ نہیں، کوئی ان کی خوبو پر آنے والا نہیں، ان جیسا اور کوئی نہیں۔ فرمایا انہو نازل، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں 180 علامتیں ہیں حدیث شریف میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور نے فرمایا وہ عیسیٰ جن کا لقب مسیح، جن کا نام عیسیٰ، جو مسیح، جو ابن مریم آسمانوں سے آئیں گے،
جب آئیں گے تو انہوں نے 2 زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی، جب آئیں گے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جب آئیں گے تو واضعاً یدیہ علی اجنحۃ الملکین، 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آئیں گے۔ کہاں پر آئیں گے؟ شام میں۔ اب میں یہاں پر ایک بات، اور آپ دمشق میں آئیں گے، میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو ستانے کے درپے ہو جائے، ستانے کے درپے ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے نبی کو وہاں سے کرائیں ہجرت، تو ہجرت کرانے کے بعد 2 سنت اللہ ہے، اللہ کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ یا تو نبی کے ہجرت کے بعد وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، یا نبی فاتح بن کر اسی قوم میں واپس آتا ہے، تیسرا کوئی اور راستہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح کے بعد قوم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کو جب اٹھایا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ محمد عربی نے ہجرت کی، تو پھر ایک وقت آیا کہ حضور ان کی طرف فاتح بن کر آئے۔ ایک نبی کی ہم نے مثال پیش کی، ما سبق کی، کہ جو گئے تو بعد میں قوم غرق کر دی گئی۔ ایک نبی کی مثال پیش کی کہ وہ گئے تو قوم غرق نہیں ہوئی، نبی فاتح بن کر اسی قوم میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا، ان کی ہجرت ہوئی، آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا بعد میں قوم غرق ہوئی؟ اگر غرق ہوئی تو مسیح نے نہیں آنا، اگر قوم غرق نہیں ہوئی تو پھر مسیح علیہ السلام اسی قوم میں فاتح بن کر دوبارہ آئیں گے۔ یہ سنت اللہ کا تقاضا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے کو محمد عربی بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یکون حکما عدلا، کہ جس وقت وہ آئیں گے حاکم بن کر آئیں گے۔ پہلے لوگ نے ان کو مجبور کیا تھا، اب حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کر آئیں گے، اور ان کے ہاتھ میں جو اپنا جھنڈا ہوگا، اور وہ وہ جھنڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا ہوگا۔ فتصیر الملل کلھا، اس وقت تمام ملتیں ایک، فتصیر الملل کلھا ملت واحدہ، ایک ملت بن جائیں گی، الا وہی الاسلام، اور یہ دین اسلام ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تشریف لائیں گے، اور ان کے آنے پر تمام ادیان باطلہ مٹیں گے، پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی شاہی ہوگی۔ میرے بھائی، میں عادت نہیں، مزاج نہیں چیلنج کرنے کا یا دعوی کرنے کا، لیکن کہیں پر یہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ بخاری شریف سے لے کر مشکات شریف تک جتنی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، جس کسی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا باب ملے گا، نزول عیسیٰ ابن مریم کا آپ حضرات کو باب ملے گا، اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا مہدی کا آپ حضرات کو تذکرہ ملے گا۔ اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں وفات ابن مریم کا قیامت کی صبح تک کوئی شخص باب نہیں دکھا سکتا۔ نزول کے باب تو ہیں، مسیح کے آنے کے تذکرے تو ہیں، حضور بھی فرماتے ہیں، محدثین بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ابواب بھی قائم کیے، کسی کے اندر وفات مسیح کا کوئی باب نہیں ہے۔ قرآن بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے، حدیث بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے، اور خود غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ صاحب بہادر نے سب سے پہلی کتاب لکھی، اس کا نام براہین احمدیہ ہے، اس میں 2 جگہ پر اس نے قرآن کی آیتیں بیان کر کے کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ براہین احمدیہ میں اس آیت کو لکھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت جسمانی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیشین گوئی ہے، جب وہ دوبارہ اس جلالت شان کے ساتھ دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ میرے بھائی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر غلام احمد قادیانی بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ، اور یہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔
13 صدیوں کے مجددین کا بھی اتفاق، قادیانیوں کے نزدیک غلام احمد اس صدی کا مجدد، تو اس کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی روح سے آسمانوں پر آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا، غلام احمد قادیانی کا بیٹا، اس کا نام ہے بشیر الدین محمود، اس نے سیرت مسیح موعود نامی ایک کتاب میں اس نے کہا کہ فلاں سن میں یہ انقلاب آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو الہام کے ذریعے اللہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ تم یہ سیرت مسیح موعود، اس کتاب کا نام ہے، بشیر الدین محمود اس کا لکھنے والا ہے، سیرت المہدی وہ علیحدہ ہے، یہ سیرت مسیح موعود ہے، کہ الہام کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور تو ان کی جگہ مسیح ہے۔ میں نے قادیانیوں سے کہا کہ قرآن سے کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، الہام سے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ قادیانی دوستو، آپ ہی مل کر فیصلہ کر دیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے یا غلام احمد کا الہام سچا ہے۔ اور اگر غلام، اس لیے کہ دونوں باتیں سچی ثابت نہیں ہو سکتی، قرآن کہتا ہے، قرآن کی روح سے خود غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر الہام کی بنیاد پر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو الہام سچا ہے یا قرآن سچا ہے؟ غلام احمد کی ان دونوں باتوں میں سے کون سی سچی ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ قرآن اپنا الہام سچا ہے تو پھر ہم قادیانی سے درخواست کریں گے کہ دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم اور کافر ہو سکتا ہے جو اپنے الہام کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کرے، قرآن کے احکامات کو منسوخ کرے۔ اور میرے واجب الاحترام بھائیو، اسی کے ضمن میں ہی میں درخواست کرتا ہوں کہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ رسمی طور پر لکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں اسی عبارت میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرے اوپر ظاہر کیا گیا ہے کہ میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے فروتنی اور عاجزی میں میں ان کی مثال ہوں۔ یہ جو لفظ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ظاہر کیا گیا، یہ اس کے اوپر ظاہر کس نے کیا تھا؟ ایک تو الہام، وہ کہتا ہے الہام ہوا مجھے، تو ظاہر ہے کہ الہام خدا کی طرف سے ہوا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے اوپر ظاہر کیا گیا، تو ظاہر کس نے کیا؟ اگر کیا تھا خدا نے تو پھر یہ عقیدہ رسمی نہ رہا، خدائی عقیدہ ہو گیا۔ میرے بھائی، اس خدائی عقیدے کی بنیاد پر قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے الہام کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ غلام احمد قادیانی کی خیر سے ساری زندگی بنتی ہے کوئی 68 سال، وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو ہم بعد میں لیں گے۔ 52 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا غلام احمد قادیانی زندہ رہا ہے۔ آخری اس کے 14 سال جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے حیات کا انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ 52 سالہ اس کا عقیدہ صحیح تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اس کے 14 سال صحیح تھے۔ اور پھر قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا عقیدہ شرک ہے۔ اگر شرک ہے تو غلام احمد قادیانی 52 سال تک اس عقیدے پر رہا، کیا وہ مشرک تھا؟ تو کیا مشرک بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان، ہم کہتے ہیں 52 سال صحیح تھا، 12 سال غلط تھا۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں جی، 52 سال غلط تھا، 12 سال صحیح تھا۔ ہم غلام احمد قادیانی کو زیادہ نمبر دینا چاہتے ہیں اور قادیانیوں کی کرم فرمائی کہ وہ اسے کم نمبر دے رہے ہیں۔ اور پھر غلام احمد قادیانی کی کرم فرمائی کو دیکھیے کہ یہ شریف آدمی قرآن کے حوالے سے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ، حدیث کے حوالے سے کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ۔ میں نے قرآن و حدیث کے حوالے بھی آپ حضرات کو لکھوائے، آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جب پھر ترنگ میں آیا تو یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ گویا کہ قرن اول سے لے کر غلام احمد تک جتنے مجددین آئے، جتنے مفسرین آئے، جتنے محدثین حضرات آئے، دور تو چھوڑیں، ان سب کو غلام احمد قادیانی نے مشرک کہہ دیا۔ اور محمد عربی، جن کی روایت بخاری کے اندر ہے، والذی بنفسی بیدہ،
کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا۔ حضور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں۔ اور غلام محمد قادیانی کہتا ہے اپنی کتاب حمامۃ البشرا میں، والقسم یدل علی ظاہرہا، کہ قسم ہمیشہ اپنے ظاہر پر مبنی ہوا کرتی ہے۔ حضور قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا۔ اور قسم جب ظاہر پر ہوا کرتی ہے تو اس کا اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور روایت وہ جسے امام بخاری لائے ہیں، جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، یہاں پر بے جا نہ ہوگی یہ بات کہ اگر میں اس شکوہ کا بھی آپ سے تذکرہ کر دوں کہ غلام احمد قادیانی کو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے۔ غلام احمد قادیانی نے اس کے مقابلے میں کہا کہ حق کی قسم مر گیا ابن مریم۔ ایک ہی شخص ہے، ان کے متعلق دو آدمیوں کے قول ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ زندہ ہے، اور یہ قسم اٹھانے والے حضور ہیں محمد عربی۔ اسی شخصیت کے متعلق دوسرا ایک شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ مر گئے، یہ قسم اٹھانے والا ہے غلام احمد قادیانی۔ اب قادیانیوں کے مقدر کو دیکھو، وہ کہتے ہیں حضور کی قسم غلط تھی، غلام احمد کی قسم ٹھیک ہے کہ واقعی مسیح مر گیا ہے۔ میرے خیال میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک ہی شخصیت ہے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ اسی شخصیت کے متعلق غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ حق کی قسم مر گیا ابن مریم۔ اب دو آدمیوں کی، ایک آدمی کے متعلق دو متضاد باتیں ہیں، دونوں سچی نہیں ہو سکتی، ایک سچی ہوگی ایک جھوٹی۔ قادیانی کے مقدر کو دیکھو، وہ کہتے ہیں محمد عربی نے جھوٹ بولا تھا، غلام محمد قادیانی نے سچ کہا ہے۔ اب اس سے میں اور آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابتدا میں نے کہا تھا کہ محمد عربی کا مقام یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِمْ، کہ جس بات میں اختلاف ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آ کر فیصلہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ نجران کے نصارہ چلے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ پر باقاعدہ مناظرہ ہوا حضور علیہ السلام کا اور اس کے نصارہ کے نجران کے نصارہ کا گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے سے پہلے تم مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے؟ انہوں نے جی کھایا کرتے تھے۔ فرمایا پانی پیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی پیا کرتے تھے۔ فرمایا جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام خداوند کریم کے بیٹے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس بات کا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ مسیح کی شکل خداوند کریم کی شکل مسیح جیسی ہے؟ وہ اس پر چپ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے آخری بات کہی، الستم تعلمون ان ربنا حی و ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا۔ یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ پاک پروردگار عالم وہ زندہ ہیں، ان پر موت واقع نہیں ہوگی، رہے عیسیٰ علیہ السلام سیاتی علیہ الفنا، ان پر فنا آئے گی۔ یہ موقع تھا اختلاف، وہ مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوتے تو حضور کی دلیل تو اور پکی ہوتی کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، تم اس مسیح کو رب مناتے ہو جو فوت ہو گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سیاتی علیہ الفنا، کہ رب پر موت نہیں آئے گی، مسیح پر تو موت آنی ہے۔ اس لفظ نے بھی بتا دیا۔ اور یہ موقع تھا آج اختلاف کے رفع کرنے کا، مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر محمد عربی کا یہ فرمانا کہ ان پر وفات آئے گی، آئی نہیں۔ قد عطا علیہ الفنا نہیں، سیاتی علیہ الفنا فرمایا۔ سو یہ دلیل ہے صریح اور صحیح اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہیں۔ میں نے 2-3 باتیں حدیث کے 3-4 آیتیں کے حوالوں سے
3-4 احادیث کے حوالے سے میں نے یہ مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا. ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے ابواب دکھائے احادیث میں. قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی کرم فرما عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا باب کسی حدیث کی کتاب میں نہیں دکھا سکتا. ہم نے سیاتی کے الفاظ دکھائے، یہ قیامت کی صبح تک کسی حدیث کی کتاب سے قد عطا علیہ الفلاح کے الفاظ نہیں دکھا سکتے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے آسمان کا لفظ دکھایا انہو ینزلو کہ وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے، یہ اس کے خلاف کے اندر نہیں دکھا سکتے. اور حضور علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا. یہ تفصیلات ہیں. اب اس کو چھوڑ کر ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں. 1-2 منٹ میں، نہیں پتا مجھے کہ آپ حضرات کا وقت کیا ہوا چاہتا ہے. 2-3 منٹ میں ایک بات اور چھوٹی سی عرض کیے دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک قادیانی میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا. میں نے کہا اشکال ہوا تمہیں حیات پر، مانا تم نے قادیانیت کو، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ تو قادیانی جھوٹے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو قادیانی سچے. میں نے کہا بھائی کیوں دھوکہ دے رہے ہو مجھ مسکین کو؟ اس لیے کہ سب سے پہلے یہود ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے کسی اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے اور مذہب اختیار کرنا تھا تو تمہیں یہودی بننا چاہیے تھا. اس لیے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے کہا تھا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. اور اگر تم نے وفات مسیح کی بنیاد پر کسی عقیدے کو بدلنا تھا تو تمہیں پھر پرویزی بننا چاہیے تھا، تمہیں پھر سر سید کا نیچری بننا چاہیے تھا. کہ سر سید نے بھی اس کا اعلان کیا کہ عیسیٰ اور غلام احمد سے پہلے اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. نیچریوں نے بھی یہی کہا، پرویزیوں نے بھی یہی کہا. تمہیں پرویزی بننا چاہیے تھا، تمہیں وہ بننا چاہیے تھا. تم پرویزی بھی نہیں بنے، تم نیچری بھی نہیں بنے، تم یہودی بھی نہیں بنے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وفات مسیح کی وجہ سے تمہیں کوئی غلطی نہیں لگی، اصل غلطی تمہیں قادیانیت کی وجہ سے لگی ہے. تو غلام احمد قادیانی کے کفر پر پہلے بحث ہونی چاہیے. ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں قادیانیوں نے شرائط مناظرہ میں لکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بحث ہوگی. اب ہم جا کر بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بحث کرنے کے لیے، تو میں نے غلام احمد کی بحث شروع کر دی. مجھے میرا مناظر کہنے لگا جو مزد مقابل تھا، اس نے کہا مول صاحب آپ نے کمال کی، یہاں تو ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی بحث، آپ غلام احمد قادیانی کی بحث کو لیتے ہیں. میں نے کہا ایک ہے ہمارا عیسیٰ، اس کی حیات پر بھی، ان کی زندگی پر بھی، واپسی پر بھی بہت ساری بحث ہو چکی، ہم بھی کر چکے، یہودی بھی کر چکے، مسیحی بھی کر چکے، تینوں آسمانی مذاہب کر چکے، ان پر بہت بحث ہو چکی. ایک ہے تمہارا مسیح، وہ ہے غلام احمد قادیانی، تو اس پر بحث کرتے ہیں. یہ حیات مسیح پر بحث ہونی ہے تو آج مسیح سے مراد غلام احمد ہے. اور اس نے کہا جی مسیح سے مراد غلام احمد کیسے؟ اس نے کہا عبارت میں ہے حیات مسیح، تو مسیح سے مراد غلام احمد کیسے؟ میں نے کہا یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلام احمد مسیح موعود کیسے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلام احمد مسیح موعود کیسے؟ جو مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا وہ آپ کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں چکرا گیا. اچھا ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ میری گفتگو ہی چنگا بنگیال کی، میرے خیال میں اس دفعہ وہ شاید چھپ بھی جائے، کوئی 25-30 جو ہے وہ اپنا صفحات کی بحث ہے. وہ ہمارا ایک رسالہ نکلتا ہے لولاک، میرے خیال میں انہوں نے جولائی کے پرچے میں اس کو شائع کرنا تھا، بالکل اپ ٹو ڈیٹ تھی. وہاں پر حضرت سیدنا بہدی سے متعلق بحث شروع ہو گئی. غلام احمد قادیانی بیک وقت کہتا ہے میں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور مسیح حضرات کے لیے میں مسیح ہوں، ہندوؤں کے لیے میں کرشن ہوں، اور سکھوں کے لیے میں ردر گوپال ہوں. یہ ردر گوپال، کرشن، مسیح، محمد عربی، یہ تینوں چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک آدمی بیک وقت تین کیسے؟ دنیا کے اندر کوئی ایک مثال بتائی جائے کہ بیک وقت ایک آدمی حبیب الرحمان بھی ہے، محمد اختر بھی ہے، مجھے بتایا جائے کائنات میں کوئی اس کی ایک مثال. اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے، نام اس کا غلام احمد ہے،
باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، ماں کا نام چراغ بی بی ہے، قوم اس کی مغل ہے، رہتا قادیان کے اندر ہے، کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے مسیح مان لو۔ بھائی کیسے؟ کہتے ہیں عیسیٰ سے مراد میں۔ کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں ذلی طور پر میں ایسے ہو گیا۔ اب کوئی آدمی یہاں پر کھڑے ہو کر سربراہ مملکت ہونے کا دعویٰ کر دے، کوئی پوچھے تم کیسے، وہ کہے ذلی طور پر میں ملکہ ہو گیا۔ کوئی دنیا کا قانون اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر ذلی طور پر یوں ہو گیا کہ یوں کر کے اس سے مراد ایسے ہے، اللہ کی حکمتوں کے قربان، ہمارے معانی والے نے ضابطہ ہی یہ بنایا ہے کہ لا استعارۃ فی العالم، کہ ناموں کے اندر کوئی استخارہ نہیں چلا کرتا۔ جب حبیب الرحمان کہیں گے اس سے مراد حبیب الرحمان ہوگا، اس سے مراد فضل الرحمان بھی نہیں ہو سکتے۔ لا استعارۃ فی العالم۔ لیکن غلام احمد قادیانی کو دیکھو کہ غلام احمد کا معنی عیسیٰ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، 6 فٹ کا باپ تھا، والدہ کا نام مریم، اس سے مراد غلام اپنا، اس سے مراد جو ہے وہ اپنا چراغ بی بی، شام سے مراد ہندوستان، قادیان سے بیت المقدس سے مراد قادیان۔ ہر ایک بات کے ظاہر کو برقرار رکھا اور اس کے مفہوم کو، متعین مفہوم کو جو 1400 سال سے امت میں چلا رہا تھا، اس کو، مفہوم کو اور اس کی مراد کو بدلتا گیا۔ شریعت کی زبان میں اس کو زندقہ کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مسئلہ یہ اتنا واضح ترین مسئلہ ہے کہ کوئی محدث مفسر ایسا نہیں گزرا جس نے اس کو نقل نہ کیا ہو۔ اور ہمارے علامہ روح المعانی نے تو کمال کر دی، کہتے ہیں ما انکرہ الا الملاحدہ والفلاسفہ، کہ صرف ملحد اور زندیق لوگوں نے، آج تک کسی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے مسئلے کیا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، قرآن کی نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے، اجماع امت کے ثابت ہے۔ اور جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے وہ یکسر قرآن اور سنت سے روگردانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آج کی مجلس میں مجھے اتنی باتیں کہنی تھیں۔ بعض قادیانی دوست کہہ دیتے ہیں کہ وہ اوپر جاتے ہیں تو کھاتے کیا ہوں گے۔ دیکھیں، مہمان خدا کا فکر ان کو پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پر کھاتے کیا ہیں، انہیں نہیں پتا کہ بخاری کے اندر روایت ہے، حضور علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے دوسرے دن نڈھال ہو گئے صحابہ، حضور نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا آقا آپ نے بھی وصال کے روزے رکھے، ہم نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ حضور نے جواب میں فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی، قبلہ روزہ بھی ہے، حضور کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ سو یہ دلیل ہے، بخاری کی روایت ہے، یہ سو دلیل ہے اس بات کی کہ اس غذا کے علاوہ اور غذا بھی ہے، اور وہ غذا پھر آسمانوں کا ماحول اور پھر روح اللہ، ان کے متعلق تو ماحول ہی دوسرا ہے۔ اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے ماں باپ قربان امت کے ان افراد کے جنہوں نے اس مسئلے کو منقع کیا۔ دیکھیں، 2 حیثیتیں ہیں سیدنا مسیح کی، والدہ کے اعتبار سے ان کی والدہ میں مریم ہیں، ان میں بشری صفات ہیں۔ ادھر سیدنا جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ان کے دامن میں پھونک ماری تھی، اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کے اندر ملکوتی صفات ہے۔ جب تک زمین پہ تھے، زمین کے کھانے کھاتے تھے، بشری صفات کا ظہور ہو رہا تھا، اب آسمانوں پر ہیں تو ملکوتی صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے انہیں روح منہ کا خطاب دیا۔ ان کا تو مرکز عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اس دنیا میں رہتے، آسمانوں پر نہ جاتے، تو وجہ اعتراض تھی کہ تھے وہاں کے صفات وہاں کی، وہاں پر گئے کیوں نہیں؟ ان کا رہا اوپر جانا، یہ تو کوئی وجہ اشکال ہی نہیں، یہ تو عین منشا ہے، تقاضا ہے کہ ان کو اپنے اصلی مرکز کی طرف ضرور جانا چاہیے تھا۔ میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو یہی پکارتا ہے، قرآن کے ترجمان محمد عربی کو دیکھتا ہوں
قسمیں اٹھا اٹھا کے 112 احادیث مبارکہ میں اعلان فرما رہے ہیں. پوری امت اس مسئلے کے اوپر جمع ہے. اور قادیانی دوست کبھی کبھی بے پر کی اڑایا کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں میں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان افضل ہوئی. نہیں معلوم ان قادیانیوں کو کہ یہ تمہارا اعتراض نہیں، یہ تو بہت پرانا اعتراض ہے جو پادری فنڈر نے ہمارے جو ہے ہندوستان کے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پر یہ اعتراض کیا گیا تھا. کہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو چیز اوپر ہو اس کی شان زیادہ ہوا کرتی ہے. فرشتے سارے آسمانوں میں ہیں، انبیاء علیہ السلام سارے زمینوں پر تھے، کوئی فرشتہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، چھت آپ کے اوپر ہے، یہ چھت آپ سے افضل نہیں ہے. ماں لیٹی ہے، بیٹا چھاتی پہ لیٹا ہے، بیٹا ماں سے افضل نہیں ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں ہجرت کی رات صدیق اکبر نے محمد عربی صدیق اکبر کے کندھے پہ ہیں. فتح مکہ کے دن دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ محمد عربی کے کندھے پہ ہیں. علی محمد عربی کے کندھے پر ہوں تو اوپر ہیں تو علی کی شان افضل نہیں. شان والا ہوتا ہے وہ روضہ طیبہ میں ہو یا آسمانوں پر ہو. میرے بھائی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جتنے اس قسم کے اشکالات ہیں، کوئی ایک علمی سوال ان کے پاس نہیں. ان سب کو شبہات کہا جاتا ہے. اور شبہ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی شبہ کا ازالہ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، یہ ایک جگ پانی کا پڑا ہے، میں نے اٹھایا، گلاس لیا، پانی ڈالنے لگا. مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب پانی نہ ڈالیں، یہ رات کھڑکی کھلی تھی، یہ جگ یہاں پر پڑا تھا، چوہے نے اس میں منہ مار دیا، اب مجھے شبہ ڈال دیا گیا ہے. دوسرا آدمی 1000 کہے کہ جی مولوی صاحب کھڑکی بند تھی، آپ سے مذاق کر رہے ہیں. وہ کہے جی مولوی صاحب یہاں سے نہیں، وہ دیکھو وہاں سے آ گیا ہوگا. اب اس نے شبہ ڈال دیا. تم سارے میرے شبوں کو نکالنا چاہو، میری طبیعت اس پانی کے پینے پر آمادہ نہیں ہوگی. قادیانیوں کا کام اعتراض کرنا نہیں، قادیانیوں کا کام شبہات ڈالنا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام شبہ کو دور کرنا ہوتا ہے. ایک آدمی کے دماغ کے اندر وہم ڈال دیا جائے، وہم کا تو کائنات کے اندر علاج ہی کوئی نہیں. میرے بھائی، قرآن کی روح سے دیکھیں، حدیث کی روح سے دیکھیں، اجماع امت کی روح سے دیکھیں، 1400 سالہ امت کے تعامل کے نقطۂ نظر سے دیکھیں. آپ حضرات کا مسئلہ حق ہے. قادیانیوں کے پاس ایک بھی ان کے پاس دلیل نہیں. جب وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ کریں گے، ترجمہ غلط کریں گے. میں نے کہا کہ اس کو پرانے محدثین مفسرین کے ترجمے پر لے جاؤ. نعت کا بند ہو جائے گا اپنی تائید میں قرآن کی کسی آیت کے ترجمے میں کسی ایک مفسر کو وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر بہت ساری باتیں بغیر کسی ربط کے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کو قبول فرمائے.